زید ابن حارثہ جو تھے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے. حضرت زید ابن حارثہ بکتے بکاتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے. حضرت خدیجہ کے بھائی نے خریدا اور انہوں نے حضرت خدیجہ کو دے دیا اور حضرت خدیجہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا. اور یہ نبوت سے پہلے کی بات ہے. کسی نے ان کو مکے میں دیکھا اور جا کر ان کے والد کو اور ان کے چچا کو بتا دیا کہ تمہارا بیٹا جو ہے میں نے مکے میں دیکھا ہے. تو وہ اسے لینے کے لیے یہاں پہنچ گئے اور انہیں بتایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا ہے تمہارا بیٹا, ان سے جا کے بات کر لو. تو آئے بات کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو کہنے لگے جی ہمارا بچہ آپ کے پاس ہے تو ہم اس کے لیے آئے ہیں, آپ اس کو ہمیں واپس کر دیں اور جو قیمت آپ چاہتے ہیں ہم آپ کو ادا کرنے کے لیے تیار ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس بچے کو بلا لیتا ہوں, اس سے پوچھ لیتے ہیں اگر وہ آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہے تو مجھے قیمت نہیں چاہیے, میں ایسے ہی دے دوں گا, میں ایسے ہی دے دوں گا. بلایا گیا حضرت زید بن حارثہ کو. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہچانتے ہو کون ہے؟ جی میں پہچانتا ہوں, یہ میرے والد ہیں, یہ میرے چچا ہیں. اللہ اکبر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ملے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زید یہ تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں, ان کے ساتھ جانا ہے. اللہ اکبر. اندازہ کریں غلام ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں خدمت گار ہیں, لیکن باپ اور چچا دونوں سے کہا کہ نہیں میں نے آپ کے ساتھ نہیں جانا, میں نے انہی کے ساتھ رہنا ہے. یہ ہے احسان, یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا محسن ہونا. غلاموں کے ساتھ ایسا احسان ہے. جب انہوں نے اتنی بڑی جرأت کے ساتھ اور اتنی بڑی محبت کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنے کا اپنا موقف اور اپنا عندیہ پیش کیا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ آج کے بعد یہ زید بن حارثہ یہ زید بن محمد ہے, میں نے اس کو بیٹا بنا دیا ہے. پہلے بھی بیٹوں کی طرح ہی رکھا تھا, اسی لیے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ٹھہر گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے بعد یہ میرا بیٹا ہے, یہ زید بن محمد ہے. پھر لوگ ان کو زید بن محمد کہہ کر پکارتے تھے. پھر اللہ رب العزت نے مدینے میں جا کر یہ حکم نازل کیا کہ جو کسی کا نسب ہے اس کے باپ کی طرف اس کو منسوب کیا جائے, اور جس نے کسی کو بیٹا بنایا ہوا ہے وہ اس کا باپ نہیں ہوتا. باپ وہی ہے جس کا وہ حقیقتاً بیٹا ہے, جس کی وہ اولاد ہے, وہی باپ ہوتا ہے. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ میرے یہ عزیز ہیں اور میرے لیے بڑے محبوب ہیں کہ انہوں نے میرے ساتھ زندگی گزاری ہے, لیکن ان کا نام جو ہے محمد زید بن محمد نہیں ہوگا بلکہ زید بن حارثہ ہوگا.